السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کی مخصوص عبادات اور 27 رجب کے روزے کا حکم اور شب معراج کی تاریخ کی تعین۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں عبادت کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ البتہ رجب کے مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا 27 رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شب بیدار رہ کر مخصوص عبادت کرنے، مثلا صلاۃ الرغائب یا دیگر مخصوص تسبیحات وغیرہ کا التزام درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ اس روزہ کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کے روزہ کو زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزہ کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد یہ صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام نے اپنی تصنیفات میں اس کی بہت تردید کی ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب کے نام سے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے رجب سے متعلق پائی جانے والی تمام ضعیف اور موضوع روایات پر محدثانہ کلام کرتے ہوئے سب کو باطل قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رجب کے مہینے میں تبارک اور 27 رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں، اس امر کا التزام کرنا نادرست اور بدعت ہے۔ فتاوی رشیدیہ ما تعلیفات رشیدیہ صفحہ 148۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 27ویں رجب کے روزے کو جو عوام ہزاری روزہ کہتے ہیں اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم مکمل و مدل جلد 6 صفحہ 491 اور 492۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رجب میں تاریخ مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں ذکر کیا ہے کہ بعض بہت ضعیف ہیں اور بعض موضوع یعنی من گڑت ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد 3 صفحہ 281، ادارہ الفاروق کراچی۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ 27 رجب کے روزے کا کوئی ثبوت نہیں۔ 7 مسائل صفحہ نمبر 5۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، اس شب یعنی اس رات کے لیے خصوصی نوافل کا اہتمام کہیں ثابت نہیں ہے، نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے، نہ تابعین اعظام رحمہم اللہ نے کیا۔ علامہ حلبی تلمید شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے گنیت المستملی صفحہ 411 میں، علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الرائق شرح جلد 2 صفحہ 56 میں، علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقی الفلاح صفحہ 22 میں اس رواج پر نکیر فرمائی ہے اور اس کے متعلق جو فضائل نقل کیے جاتے ہیں ان کو رد کیا ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد 3 صفحہ 284، ادارہ الفاروق کراچی۔ لہذا اس مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی عبادت کو ضروری سمجھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، تخصیص اور التزام کے بغیر جس قدر ہو سکے اس پورے مہینے میں عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ رجب کی 27ویں رات کے بارے میں اگرچہ مشہور ہے کہ یہ شب معراج ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں یہ روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ بعض روایتوں میں رجب، بعض میں ربیع الثانی اور بعض میں رمضان المبارک کے مہینے کا اور بعض میں شوال کا ذکر آیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی۔
اگر یہ کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں خاص احکام ہوتے تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، جبکہ شب معراج کی تاریخ قطعی طور پر محفوظ نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اتم واحکم وما علینا الا